اس لیے کہ قوم کی بیٹی کیسی ہو ہم اس کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے مبلغہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم قوم کی ہر بیٹی کو کنیز فاطمہ دیکھنا چاہتے ہیں، سیدہ کائنات کی کنیز دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے امیر کا مشن یہی ہے، قوم کی ہر بیٹی کو ہم برقعے میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور صرف برقعے میں نہیں، جہاں اس کے چہرے کو برقعے میں چھپا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہیں اس کے دل کو عشق رسول اور خوف خدا کے غلاف میں لپٹا ہوا بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ برقع پہننے سے کیا ہوتا ہے اگر دل میں خوف خدا نہیں؟ برقع پہننے سے کیا ملتا ہے اگر دل میں عشق رسول نہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیز ہو تو قبلہ قائد محترم کا سلام بھی آپ قبول کریں، اور ابھی اخیر میں تو انشاءاللہ حضرت بھی آپ سے خطاب کریں گے اور کچھ نصیحتیں حضرت کریں گے۔ میں اپنی گفتگو جلدی سے مکمل کر لوں اس لیے کہ وقت بہت قیمتی ہے اور بہت کم بھی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، حضرت ذوالنون مصری نے کہا کہ ہم اس لڑکی کو باہر نہیں نکالیں گے، میں جانتا ہوں، ہمیں معلوم ہے کوئی گناہ میں یوں ہی نہیں ڈوبتا، کبھی کبھی حالات اس کو توڑ دیتے ہیں، لوگ بڑے ظالم ہیں، لوگ جلدی سے غریبوں پر پیار نہیں کرتے، جلدی سے کسی کو سہارا نہیں دیتے، اس لیے بہت سے حالات کے مارے جو ہے وہ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن شاید میں نے کبھی آپ کو کہا بھی ہوگا، آج بھی کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات تازہ ہو جائے، میری بہن اگر سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ چاہتی نا تو ان کے گھر میں سونے کے پہاڑ نمودار ہوتے، ان کے گھر میں روزانہ حوران بہشت جنت کا کھانا لے کر آتی، فاطمہ کے کپڑے اتنے قیمتی ہوتے کہ زمانے میں کسی نے تصور نہیں کیا، لیکن میرے نبی کی بیٹی نے ایک مہینے تک اس لیے چولہا نہیں جلایا تاکہ قوم کی بیٹیاں جب بھوکی ہو انہیں فاطمہ کی بھوک یاد آ جائے، ان کے قدم نہ بہکے، ان کے قدم غلط طرف نہ اٹھے۔ آج اگر کوئی بیٹی یہ کہتی ہے کہ میں نے فاقوں کی وجہ سے لوچ کر رخ کیا، فاطمہ کی روح چیخ چیخ کر کہتی ہے مجھے تو دیکھ لیا ہوتا کہ میں اتنے بڑے باپ، جس کا باپ پوری دنیا کا نہیں بلکہ دونوں عالم کا تاجدار ہے، دونوں عالم کا مالک و مختار ہے، جس کی نالین نے مکے کو شہر امن بنایا ہے، جس کی ذات نے مدینہ منورہ کو شہر شفا بنایا ہے، جس کی غلامی نے جبریل کو سید الملائکہ بنایا ہے، اس باپ کی بیٹی ہے۔ لیکن گھر کا حال یہ ہے کہ ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، بیمار پڑتی ہے تو دوائیں تو دور کی بات، بیماری میں بھی کھانا میسر نہیں۔ حال یہ ہے ایک چادر ہے اس میں بھی 17 پیون ہے۔ حال یہ ہے کبھی تو وہ چادر بھی اتنی پھٹ گئی کہ سر پہ رکھتی ہے تو چادر ڈھلک جاتی ہے اور وجود ناز اس پھٹی ہوئی چادر کے سوراخ سے نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی کہتے ہیں فاطمہ تیری چادر اتنی پھٹ گئی کہ اب گھر میں پیون لگانے کے لیے بھی کپڑا موجود نہیں ہے۔ یہ وقت تمہارے گھر میں کبھی نہیں آیا ہوگا، اگر آیا ہے تو مجھے بتا دیں۔ ایک چادر 17 پیون، اور جب اور پھٹی ہے تو گھر میں کپڑا بھی نہیں ہے پیون لگانے کے لیے۔ مولا علی کہتے ہیں فاطمہ جاؤ اور جا کر کے حضور سے کہو کہ حضور تم ایک چادر اور ایک دوپٹہ تو دے دیں، لوگوں کو جھولیاں بھر بھر کے دیتے ہیں، بیٹی کو تو دے دیں۔ سیدہ یہ کہہ کر انکار کرتی ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بابا سے کچھ مانگنے جاؤں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ قربان غیرت والے باپ کی غیرت والی بیٹی، اگر میں یہ کہوں کہ اگر غیرت کو سمیٹ دیا جائے تو فاطمہ الزہرا بن جاتی ہے، اور غیرت کو اگر بکھیر دیا جائے تو کائنات کے اندر بطور ایمان تقسیم کر دی جاتی ہے۔ یہ سیدہ کائنات کی ذات ہے، میں نہیں جاتی۔ اگر آپ کہیں تو آپ ہی چلے جائیں اور بابا سے میری طرف سے پیشکش کریں، عرضی کریں، مولا آئے، مولا کائنات علی مرتضی آقا کے گھر میں بیٹھ گئے سلام کر کے۔ آقا نے کہا علی کیوں آئے ہو؟ حضور بس یوں ہی آ گیا۔ نہیں علی، تمہارے چہرے کا خد و خال بتاتا ہے کوئی مسئلہ لے کر آئے ہو۔
جی یا رسول اللہ ہمت نہیں ہوتی۔ کب کہو علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ مولائے کائنات نے کہا جس کی منقبت ابھی آپ سن رہے تھے، وہ علی جس کی شان یہ ہے، طریقت جس کے گھر سے نکلی ہو، ولایت جس کے گھر سے نکلی ہو، غوث و خواجہ جس کا نام جپتے جپتے مقام غوثیت اور ولایت پر پہنچے ہو، وہ علی ہے کہ اگر ایک کنکر پر پھونک دے تو وہ جواہرات میں تبدیل ہو جائے، وہ علی اشارہ کر دیں تو پہاڑوں کو سونے کا رنگ عطا کر دے، وہ علی جس کے ہاتھ پر اللہ اکبر، جس کے ہاتھ پر فرشتے ہاتھ رکھنے میں فخر محسوس کریں، وہ علی جو خیبر شکن ہے، وہ علی اللہ اکبر جو مولود کعبہ ہیں، وہ علی جن کی ولایت، سیادت، امامت پر پوری امت کا اتفاق ہے، وہ علی اللہ اکبر کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، وہ علی جس کا نام بھوک میں لے لیا جائے پورے یقین کے ساتھ بھوک مٹ جاتی ہے، وہ علی جو مشکل کشا ہے، وہ علی جو حاجت روا ہے، وہ علی جو وسیع رسول ہے، وہ علی جو عقی رسول ہے، وہ علی اللہ اکبر جو قسیم جنت و جہنم ہے، وہ علی جو ساقی کوثر ہے، وہ علی جس کا نام جنت کے دروازے پر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ یوں لکھا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور علی محمد کے بھائی ہے۔ علی کی شان یہ ہے، علی کہتے ہیں آقا حیا آتی ہے کچھ کہوں، کہو علی۔ حضور آپ کی گوشائے جگر، آپ کی لخت جگر، اس کا دوپٹہ اتنا پھٹ چکا ہے کہ اب گھر میں پیون لگانے کے لیے کپڑا نہیں، اگر ایک دوپٹہ دے دیں فاطمہ اوڑھ لے۔ میرے رسول نے کہا دوپٹے ہے تو دے نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ بظاہر میری ملکیت میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں فاطمہ کو دوپٹہ کیسے دے دوں؟ البتہ اس وقت میری ملکیت میں ایک اونٹ کا چمڑا ہے اور بس اس وقت وہی میری ملکیت ہے۔ فاطمہ سے کہہ دو اگر اسے اپنے دوپٹے میں پیون لگانے کے لیے کپڑا چاہیے تو وہ یہ اونٹ کا چمڑا لے لے، قبول کر لے اور اسی اونٹ کے چمڑے کا دوپٹے میں پیون لگا لے۔ سیدہ کائنات کی طرف سے آنے والے علی وہ اونٹ کا چمڑا لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ یہ آقا نے دیا، اسی کو اوڑھ لو۔ سیدہ نے اس کو بطور دوپٹہ اونٹ کا چمڑا اوڑھا۔ آقا تشریف لا کر اپنی بیٹی کے سر پر دوپٹے کے اوپر جب اونٹ کا چمڑا دیکھتے ہیں تو آنکھ میں آنسو تھے، حضور کی آنکھ کے آنسو دیکھ کر علی بھی روئے، سیدہ بھی روئی۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے تو دنیا کی نعمت، محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمت۔ یہ سیدہ کی زندگی ہے، تمہارے گھروں میں تو تجوریاں بھری ہے، پھر بھی تم بالوں کی نمائش کر رہی ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس کا بابا اتنا مالک و مختار، اتنا عظیم ہو کہ جس رسول کے صدقے پوری دنیا پل رہی ہو، جس کے صدقے سب کو جنت ملے، اس فاطمہ نے اونٹ کا چمڑا کیوں اوڑھا؟ میرا ایمان ہے اگر فاطمہ اشارہ کرتی تو جنت کے جوڑے فاطمہ کے گھر میں اتر پڑتے۔ آئے بھی کیوں اونٹ کا چمڑا اوڑھا؟ فاطمہ کو اپنی فکر نہیں تھی۔ سیدہ فاطمہ نکاح ولایت سے آج کے تمہارے حالات دیکھ رہی تھی کہ جب تمہاری غربت تمہیں عصمت کا سودا کرنے پہ مجبور کرنے لگے تو تم فاطمہ کی غربت کو یاد کر کے اپنی آبرو کی حفاظت کر سکو۔ سیدہ نے اس لیے اتنی مشکلوں کا سامنا کیا تھا، اتنی تکلیفوں کا سامنا کیا تھا۔ بہرحال میرے پاس وقت نہیں کہ میں سیدہ کی زندگی پیش کروں، اللہ ہمیں وقت دے تو ہم کبھی اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن عرض یہ کر رہا تھا حالات بگاڑ دیتے ہیں کبھی کبھی انسان کو کہ وہ جرم کرے، وہ گناہ کرے۔ اللہ ہماری قوم کے دولت مندوں کو توفیق دے،
تو بہرحال ذوالنون مصری نے کہا میں اس لڑکی کو سدھار دوں گا۔ ذوالنون نے اپنے خادم بھیجا اور جب خادم گیا، خادم نے پوچھا، ہمارے پیر ذوالنون مصری پوچھتے ہیں ایک رات کی تیری قیمت کیا ہے، کتنا تو لیتی ہے؟ اس نے قیمت بتائی اور بالوں کو جرجری اس غرور سے دے رہی تھی کہ میرے ناچ کا شیدائی وقت کا ولی کامل بھی ہو گیا، آج تو خصوصی ناچ ناچوں گی، اس لیے کہ ذوالنون جیسا ولی تسبیح اور مصلی چھوڑ کر کے آ رہا ہے۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا جس کی آنکھ میں مکین گنبد خضرا کا جلوہ بس جائے پھر وہ کسی کے حسن کا شیدا نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم ہر حسن حسن فانی ہے، میرے نبی کا حسن وہ ہے جو خدا کو یاد دلاتا ہے، جو خدا نہیں لیکن خدا نما ہے، جو قدرت نما ہے۔ اللہ اکبر، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب پہ ہے، سر تاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ذوالنون کے خادم نے قیمت طے کی ہے اور عشاء کی نماز پڑھ کر ذوالنون مصری مصلی کاندھے پہ ڈال کر اس رقاصہ کے گھر پہنچے ہیں۔ آج کوئی نہیں آئے گا اس محفل میں، آج آپ ہمارے لیے خاص ہے، لیکن گفتگو کا لہجہ یوں تھا، بیٹی آج رات تم میرے ساتھ گزارے گی۔ اس نے لفظ بیٹی سنا ہے ذوالنون مصری سے، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے۔ کوئی کسی رقاصہ کو بھی بیٹی کہہ کے یاد کرتا ہے؟ ذوالنون مصری نے جواب دیا تھا، شادی سے پہلے اسلام صرف 3 رنگ میں کسی عورت کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، عمر میں بڑی ہے تو وہ مثل ماں ہے، برابر کی عمر کی ہے، مثل بہن ہے، عمر سے چھوٹی ہے وہ بیٹی کی طرح ہے، تو میری بیٹی۔ آپ نے کہا آج تک تو کسی نے مجھے بیٹی نہیں کہا، جو آتا ہے وہ اسی طرح دیکھتا ہے جیسے گوشت کے لوٹڑے کو بھوکا دیکھتا ہے۔ کہا بیٹی میں وہ نہیں ہوں، تو سوچ رہی تھی میں تیرا ناچ دیکھوں گا، نہیں، آج تو میرے ساتھ نماز پڑھے گی۔ بابا مجھے تو نماز پڑھنا آتا ہی نہیں۔ اس سے پتا چلا کہ بڑے بڑے مجرموں کو نماز کے ذریعے سدھارا گیا ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں اگر گناہ سے بچنا ہے تو نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابند بنو، اللہ تم پہ کرم کرے گا۔ رشتے نہیں آتے نماز پڑھو، گڑ گڑاؤ اپنے اللہ سے، خدا کی قسم ارے اس کے یہاں کمی کیا ہے؟ وہ ایسا کریم ہے کہ فرعون کی بیوی کو جنت میں مصطفیٰ کی بیوی بنا دے گا۔ وہ کیسا کریم ہے، اللہ نے کسی کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا۔ گڑ گڑاؤ، گڑ گڑانا سیکھو۔ اگر بغیر روئے ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی، بغیر روئے اللہ تمہاری دعا کیسے قبول کرے گا؟ کھیلتے ہوئے بچے کو ماں گود میں نہیں لیتی، روتے ہوئے بچے کو ماں گود میں لیتی ہے۔ سنو، جب تک کھیلتی رہو گی اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں ہو جاؤ گی۔ جب رو گی اللہ کے لیے تو اللہ تمہیں اپنی رحمت کی آگوش میں جگہ عطا فرمائے گا۔ میرے رب کی شان ہے، روتے بچے کو ماں بھی بنا دیتی ہے، کھیلتے بچے کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ اس لیے رب کی رحمت کو متوجہ کرنا اپنی طرف، رو گڑ گڑاؤ، میرا اللہ وہ ہے اگر چاہے تو زمین کے اندر سے تمہارے رشتے پیدا کر دے، آسمانوں کو پھاڑ کر تمہارے رشتے اتار دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پہ قادر ہے۔ اللہ تمہاری غربت کو راحتوں میں بدل دے گا، اس کے لیے رونا تو سیکھو۔ وہ آنکھ مانگ لو جو اللہ کے لیے روئے، وہ دل مانگ لو جو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے تڑپتا رہے، بے چین و بے قرار رہے۔ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔
ज़ुन्नून نے کہا بیٹی تجھے نماز، میں تو نماز نہیں جانتی بابا، کیونکہ میں ایک مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئی، میرا باپ مر گیا، چھوٹی تھی، کسی نے سہارا نہیں دیا، میری بیوہ ماں نے نچڑیوں کے ساتھ کر دیا، اس لیے میں نہیں جانتی نماز پڑھنا۔ کہا ٹھیک کوئی بات نہیں، میرے پیچھے کھڑے رہے بیٹی، جیسا میں کرتا ہوں ویسا کر۔ کھڑی ہو گئی پیچھے، المختصر یہ اختصار کر رہا ہوں، پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ذوالنون مصری نے تحریمہ کہی، تلاوت کرنی شروع کی۔ ذوالنون کے دل سے نکلنے والی آواز قرآن کی تلاوت کی، اس کے دل میں اترتی رہی اور آنکھ آنسو بہاتی رہی، حتیٰ کہ اس کی ہچکیاں بن گئی جو ذوالنون نماز میں سن رہے تھے۔ رکوع کیا اور جب سر سجدے میں رکھا، ذوالنون مصری کی زبان سبحان ربی الاعلیٰ کہتی تھی، لیکن ان کا دل کہتا تھا اللہ، میرے اللہ، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے آگے میری حیثیت نہیں ہے، جو کام میں نے کرنا تھا کر دیا، اللہ اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے، مولا اگر اس کے آگے تیری رحمت نے سہارا نہیں دیا ذوالنون ناکام ہو جائے گا، بس یہ کہنا تھا دل سے۔ سجدے سے سر اٹھایا، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، نہ وہ آواز تھی، نہ وہ آہٹیں تھی، نہ وہ انداز تھا، نماز مکمل کیا، سلام پھیرا، لڑکی غائب تھی، خود کا مکان چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس لیے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کسی کو لذت آشنائی تو مل جائے، جب یار کا پتہ ملتا ہے گھر بھی اچھا نہیں لگتا، جب یار کا پتہ ملتا ہے دولت کے انبار سے بھی نفرت ہوتی ہے، جب یار کا پتہ ملتا ہے اپنے بھی بیگانے بیگانے سے لگتے ہیں، لوگ سب کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، لیکن جسے یار مل جاتا ہے سب اس کو اپنانا چاہتے ہیں، اسے یاری تو ملے، اسے یاری مل گئی تھی، اپنا خود کا مکان، اپنا خود کا قیمتی ساز و سامان، اپنی دولت، اپنے لباس سب چھوڑ کر غائب تھی۔ ذوالنون ڈھونڈتے رہے نہ پا سکے، ایک رات برسوں کے بعد عبادت کرتے کرتے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھ لگی تو آواز آئی ذوالنون، او ذوالنون، آج یار کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میری رضا چاہتا ہے تو جا اس کے جنازے میں شریک ہو جا۔ ذوالنون نے پوچھا کس یار کا انتقال ہوا، ذرا پتا تو بتا۔ وہ کہا کہ فلاں غار میں اس کا جسد خاکی موجود ہے۔ اٹھے تو فجر کا وقت تھا، نماز پڑھی، غار کی طرف چلے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا سبز اور سفید پرندوں کی شکل میں فرشتے وہاں منڈلا رہے تھے۔ جب لاشے کو دیکھا عجیب نور چھن چھن کے نکلتا تھا، جب چہرے سے کپڑا ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اگر میں نہیں بھول رہا ہوں، میرا قوت حافظہ اگر غلطی نہیں کر رہا ہے، یہ تو وہی لڑکی ہے جس کو میں نے ایک سجدہ کرایا تھا اور یہ غائب ہو گئی تھی۔ ندائی ہاں وہی ہے۔ کہا کہ غسل تو دینا ہوگا، کفن تو پہنانا ہوگا، اسے تو غسل عورتیں دے گی، کفن عورتیں پہنائے گی، جنازے کی نماز کے لیے کچھ لوگ تو چاہیے، شہر جاتے ہیں لاتے ہیں، گئے عورتیں لائے مریداؤں کو، اور پھر اس کے بعد مردوں کو لائے کہ عورتیں غسل دے کر کفن پہنائے اور مرد پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ لے۔ جب آئے کفن لے کر، نہ وہاں وہ جنازہ تھا، نہ میت تھی، نہ کچھ اور تھا، ایک رکا پڑا تھا۔ ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں پھر ہم انہیں کسی کے کفن دفن کا محتاج بھی نہیں رکھتے، وہ انتظام بھی ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں۔ آنکھ میں آنسو تھے، مولا یہ مرتبہ ملا کیسے؟ کہا بس اس نے گناہوں سے توبہ کر کے چند آنسو بہا لیے تھے، ہم نے اسے اپنا مقام، اپنی ولایت عطا کر دی، دوستی عطا کر دی، اور وہ مرتبہ پا لیا اس نے اس دن کے بعد سے کہ ذوالنون مقام رضا پہ پہنچ گئی تھی۔ ذوالنون آنکھ سے آنسو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں، ہائے ہم نے جسے توبہ کروایا وہ ہم سے 4 قدم آگے چلی گئی۔ یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، خدا کی عنایتیں، وہ جسے چاہے مرتبے عطا کر دے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اگر آج آپ کی آنکھ میں
اپنے گناہوں کو یاد کر کے 2 آنسو نکل جائے اور پھر تم زندگی بدل دو. ممکن ہے اہل منبر وہاں نہ پہنچ سکے جہاں تم پہنچو گی. اس کے یہاں ناپ تول نہیں ہے, اس کے یہاں تو دل کی رقتیں دیکھی جاتی ہے, آنسوؤں کی سوگات دیکھی جاتی ہے. ایک عورت ایک سجدے میں جب اتنے مرتبے پا سکتی ہے کہ ذوالنون کے لیے قابل رشک بن جاتی ہے, توبہ وہ منزل پر پہنچا دیتی ہے. امید ہے تم بھی توبہ کر لو گی. کیا کیا ہے یہ آپ جانتی ہے, ہم نے کیا کیا ہم جانتے ہیں. بس آپ اور ہم برابر ہے گناہ میں. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت کسی الگ مخلوق بن کر آئے, نہیں, آپ بھی توبہ کر لیں, ہم بھی کر لیں.